پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف نے وہ ایک بھگوڑا ہے، ایبسکونڈر ہے، کنوکٹڈ ہے، سزا یافتہ مجرم ہے، اور اس کی اپیلیں بھی خارج ہو گئی ہیں، ضمانتیں بھی خارج ہو گئی ہیں، اور جو بھگوڑا ہوتا ہے وہ ضمانت کا حقدار نہیں ہوتا. یہ تو ہے قانون کی بات. اب قانون کے بالا تر ہو کے اس نے ہمیشہ اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا پچھلے 16 مہینے آپ نے شہباز شریف کی صورت میں اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کی صورت میں وہ دیکھ لیا آپ نے. اور نواز شریف کا پہلے جلا وطن ہونا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ 10 سال کا مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے گئے اور آ کے جھوٹ بولا میں نے 5 سال کا کیا تھا. جب وہ ایگریمنٹ باہر آیا تو پتہ چلا کہ وہ 10 سال کا تھا، اور اس ڈیل کے نتیجے میں گیا اور ڈیل کے نتیجے میں واپس آیا. پھر باجوہ کے خلاف کل پرسوں وہ جو باتیں کر رہا تھا اس سے پوچھا جائے کہ آپ کہتے ہو 2017 میں اس نے جرم کیا تھا، 2019 میں آپ نے ایکسٹینشن کے لیے شہباز شریف، خواجہ آصف کا انٹرویو آپ پڑھ لیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کیسے پھر ایکسٹینشن دے دی. پھر اس سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کس کے ساتھ ڈیل کر کے یہ ملک چھوڑ کے ابھی گئے تھے. تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ 16 مہینے کس کے ساتھ ڈیل کر کے آپ نے وہ اقتدار سنبھالا. چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ 16 مہینوں میں جو ہر میجر پالیسی ڈیسیژنز آپ سے پوچھ کے کیا جاتا تھا، جو شہباز شریف آپ کا سگا بھائی جو سرخیل تھا اس پی ڈی ایم کی جماعتوں کا پرائم منسٹر تھا، وہ کہتا ہے یہ فلائی اوور بھی یہ چیف آف آرمی سٹاف کے بغیر نہیں بنا سکتا، میں یہ اس کی مدد اور اجازت اور اس کی کنسنٹ سے میں بناتا ہوں. تو جو کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، اس کا آپ کا سگا بھائی، اور اس کے اوپر آپ تالیاں بجا رہے تھے اور خوش تھے، تو آج آپ کو کیا ہوا؟ اس لیے کہ یہ ایک فراڈ، جھوٹ پہ مبنی ان کی بات ہے، اور اگر وہ ڈیل کریں گے تو بھی قوم ان کو جانتی ہے، کر لیں وہ جتنی ڈیلیں کرنا چاہیں. عوام ان کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہے. عوام ان کے اپنے حلقے لاہور میں اگر آپ چلے جائیں، وہاں کا آپ پول کر لیں، آپ وہاں کے کسی بھی بندے سے انٹرویو کر لیں، مور دین 90% پاپولیرٹی آج عمران خان اور پی ٹی آئی کی ہے. اور اس کے باوجود دیکھیں، اگر ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے مقتدر طبقے اور الیکشن کمیشن یہ اور نواز شریف، شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ سارے مل کے اگر دھاندلی کر کے بھی پی ٹی آئی کو ہرا سکتے ہوتے تو یہ 60 دن میں الیکشن کرا دیتے، 90 دن میں الیکشن کرا دیتے. یہ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ عوام اب ان کی نہیں سننے والی. عوام کو ان کے خلاف جو نفرت، میں نے آپ کو کہا تھا اس دن بھی، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں، اور میں نے اس دن یہ اسپیس پہ بھی بات کی جس پہ میں ہمارے کچھ لوگوں کو شاید اس رائے سے ایگری نہیں کر رہے تھے. میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک وکیل کے طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھا ہوں، اور سب سے بنیادی ذمہ دار آج کل پاکستان میں انصاف کی موجودہ حالات میں ذمہ داری سپریم کورٹ پہ عائد ہوتی ہے. جو خان کے کیس لمبے کیے جا رہے ہیں، تاریخیں پہ تاریخیں مل رہی ہے، اٹک سے لایا نہیں جا رہا ہے، فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی معنی خیزی ہے کہ کسی بھی طرح ہم نے خان کی گرفتاریوں کو طوالت، ان کو حراست کو طوالت دینی ہے. ہماری امیدیں جو ہیں چیف جسٹس صاحب سے ہیں، اور ضرورت ہے کہ وہ اپنے کردار کی مضبوطی کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے ادارے کو مضبوط کریں، پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں، اور انصاف کا جو ہے جو بالکل نظر نہیں آ رہا ہے اور تقریباً مٹ چکا ہے، اس کی ریزریکشن کریں. تھینک یو.